بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حذیفہ خالد وجودی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے قرآن پاک کی معلومات کے بارے میں۔ اسی سلسلے کی آج کی جو یہ ہماری ایک ویڈیو ہے، یہ قرآن پاک کی منزلوں اور قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک کی جو منزلیں ہیں، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، اور جو ان کے بعد تابعین اور اولیاء اللہ تھے، ان کی ترتیب تھی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، اور ان 7 دنوں میں ہر دن جو جتنا قرآن پاک پڑھتے تھے، جتنی مقدار قرآن پاک کی پڑھتے تھے، وہ اس کو ایک خاص ترتیب کے مطابق دیا گیا، جس سے منزلیں بنتی گئی، اور اس ایک مقدار کو منزل کی ترتیب دی گئی۔ اور جیسے قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، جس سے حفاظ اکرام کے لیے آسانی ہے کہ 7 دنوں میں آسانی سے قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ پہلی منزل میں 6 پارے ہیں، دوسری منزل میں 4 پارے ہیں، اور تیسری منزل میں بھی 4 پارے ہیں، جس کی ترتیب یوں بنتی ہے 6 4 14 18 22 26 30، یعنی کہ ان پاروں کی ترتیب کے مطابق سے ہمارے پورے پارے ہو جاتے ہیں 30، اور 7 دنوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری ترتیب ہے پاروں کی ترتیب۔ یہ پاروں کی ترتیب جو ہے، یہ بر صغیر کے علماء نے حفظ کی آسانی کے لیے بنائی تھی، تاکہ حفظ کرنے میں آسانی ہو، اور جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے پڑھنے میں آسانی ہو۔ باقی یہ ترتیب سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے ثابت ترتیب جو ہے، سب سے اول صورتوں کی ترتیب ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دی، اور اس کے بعد پھر یہ جو منزلوں کی ترتیب ہے، صحابہ سے ثابت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ پاروں کی ترتیب یہ ہمارے بر صغیر کے بالخصوص علماء نے ترتیب دی ہے، تاکہ پڑھنے والے بچوں کے لیے، حفظ کرنے والے بچوں کے لیے آسانی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔